إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور خاص کر ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور بے شمار درود و سلام نازل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32، کئی جمعہ میں اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے. آج بھی اسی مناسبت سے سیریز امہات المومنین میں چوتھا نمبر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہ حضرت
حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے اور ان کی نمایاں کامیابیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، اور انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کس طرح سے بسر کی، کون کون سی رکاوٹیں آئیں، کتنے مسئلے اور جھمیلے آئے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ اپنے کلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ترجمانی کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں سن کر اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور اگر کسی سے کبھی بات کرنے کا موقع ملے نا تو اتنی نرمی نہیں ہونی چاہیے، اتنی لچک نہیں ہونی چاہیے، آپ کے گفتگو میں وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر تم سے بات کرے تو اس کے دل میں فسق و فجور کے تعلق سے طمع اور لالچ پیدا ہو جائے۔ یعنی عورتیں نا اگر سرینی اور مٹھی اچھے انداز میں بولتی ہیں نا تو آدمی کا دل نا برائی کی طرف لپکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تمہاری بات ہونی چاہیے نا وہ سخت ہونی چاہیے، لیکن جو بات ہو نا قلنا قولا معروفا، حق بات، صحیح بات اور سچی بات ہونی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں امہات المومنین کو قول اور فعل میں عمل کرنے کے لیے اس طرح سے تاکید کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا قول اور فعل سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی ہو جائے، تمہاری رسوائی ہو جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معاشرے اور سماج میں چہمی گوئیاں ہونے لگ جائیں۔ تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری عزت بہت بڑی ہے، اس وجہ سے اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے تمہیں اگر کچھ کہنا ہے، بات کرنا ہے تو اچھے انداز میں بات کیجئے، اور اللہ رب العالمین کا تقوی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس وجہ سے تم نہ عام عورتوں سے ہٹ کر کے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عام عورتوں کی طرح تمہارا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس وجہ سے اپنا مقام اور مرتبہ تم کو پہچاننا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ہم کا تذکرہ بار بار سنتے ہیں کہ اگر راستے میں شیطان بھی دیکھ لیتا تھا تو راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا تھا۔ اسلام کا بول بالا ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لوگ نہ اسلام میں علل اعلان اسلام کا اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہہ دیا ہے، اب ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے بہت ذہین اور فتین اور زیرک تھی، بہت ہوشیار تھی۔ شروع اسلام ہی میں ایمان لے آئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنے دین کا، لیکن بہت ہوشیار تھی۔ اگر کوئی بات ان سے کوئی کرتا نہ کسی چیز کا تذکرہ تو وہ بالکل اس کے گہرائی تک پہنچ جاتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہوشیار اور اخلاق اور ادوار اور عادات کے اعتبار سے اپنے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت اچھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ 19 سال کی تھی، ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ صحابی خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اختلاف ہے کہ ان کا انتقال کب ہوا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد ان کا انتقال ہوا، بعض لوگ کہ غزوہ احد میں ان کو ایک زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ نبرد آزما نہ ہوئے اور اسی میں انتقال کر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احد کے بعد یہ بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے، لیکن راجح قول
یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد انتقال ہو گیا ہے. یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. پہلی ہجرت حفصہ جب ہوئی تو اس میں یہ ساتھ تھے, اور دوسری مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس میں یہ صحابی بھی تھے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. تو ہجرت کا بھی شرف حاصل ہے. بدری صحابی ہیں لیکن ان کا انتقال ہو گیا. خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. بہت پرامن اور سکون کی زندگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, لیکن ابھی انتقال ہو گیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں آتے تو میاں بیوی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت زینب بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیٹی کو جب غمگین دیکھتی نا تو یہ بھی غم میں مبتلا ہو جاتے. ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی کہ میری بیٹی ہے اور بیوہ ہو گئی ہے. اور معاشرے سماج میں ہم دیکھیں نا, اگر کسی کے لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو بالکل ایسے ہی معاملہ رہتا ہے. اور ابھی تو ہمارا معاشرہ اور سماج ایسا ہے نا کہ اگر بیوہ ہے, مطلقہ ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو دوسرا آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رواج عام تھا. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا تو لوگ سہارا دینے کے لیے شادی اور بیاہ اور نکاح کر لیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری بیوی نا میری بیٹی بہت غمگین ہے, بہت اداس رہتی ہے. تو سوچا کہ چلو نا ہم نظر دوڑاتے ہیں معاشرے سماج میں, اگر کوئی شریف الطبع انسان, اچھا وفادار جانثار کوئی آدمی ملے نا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4005, کتاب النکاح, باب ارض الانسان ابنتہ و اختہ علی اہل الخیر, حدیث نمبر 5122. صحیح بخاری کتاب النکاح, باب لا قول لا نکاح الا بولی, 5129. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, تو ابھی غم میں مبتلا ہو جاتے. کیا کیا جائے, اس کے غم کو کس طرح سے دور کیا جائے, اس کو غمی کو کس طرح سے خوشحالی میں بدلا جائے تاکہ یہ پھر سے خوشگوار زندگی بسر کر سکے. ان کی نظر نا ایک ایسے شخص پر پڑی جو معاشرے اور سماج میں ایک مقام تھا, اور اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے نظر نام ایک ایسے شخص پر پڑی جو کہ ایک بہترین انسان تھا. کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچا کہ چلو نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیشکش کرتے ہیں, کہہ دیتے ہیں بھائی نکاح کر لو, اور اچھا چانس اور موقع بھی ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا ہے, ان کو کوئی بہانہ بھی نہیں ملے گا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. بہت اچھا چانس ہے, موقع ہے. یہ سوچ کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا, یعنی کوئی آدمی نا اسلام اور شریعت میں یہ جائز ہے, صحیح ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح خود کسی نیک اور اچھے انسان کے ساتھ کرے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, بالکل کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا معاشرے سماج میں نگاہ پڑی نا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا ہے, تو آپ نا میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیجیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری بیٹی ہے نا ام کلثوم, اس سے اگر نکاح ہو جاتا تو اچھا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں نا کہ ابھی نا میرا ارادہ نہیں ہے نکاح اور شادی کرنے کا. دوسری روایت میں ہے کہ ابھی مجھے عورت کی خواہش ہی نہیں ہے, میں نہیں کروں گا نکاح. اور چلو پھر بھی سوچ سمجھ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مطلب ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. کچھ دن انتظار ہوا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوش ہو گئے بھائی کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو میں نے نکاح کے لیے پیشکش کی تھی, یہ خطبہ دیا تھا, نکاح پیغام دیا تھا, ہو سکتا ہے قبول کرنے کے لیے آ رہے ہوں بتانے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو کہا نا کہ نہیں بھائی میرا ارادہ نہیں ہے, اب میں شادی نہیں کروں گا.
تو باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. ہم بھی جاتے ہیں نا معاشرے سماج میں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر نا، علامہ اور حفیظ اتنی باتیں، ایسی ایسی باتیں یہ معاشرے اور سماج میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غمگین ہوئے، چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، سوچا اب کیا کروں. تو اسی دوران نا ایک اور وفادار جانثار صحابی، انبیاء کے بعد سب سے بہتر انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی نگاہ گئی کہ اس سے اچھا وفادار اور جانثار انسان کوئی نہیں ملے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح ہے یعنی آپ سے ہو جائے، آپ کر لیجیے تو زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ اچھا رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا انتظار کرتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خاموش رہے، چپ، سوچا کہ جواب دینا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں تو اس معاشرے اور سماج میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر انسان کا انتخاب کیا تھا کہ یہ وفادار جانثار نبی کا ساتھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے رہیں گے. لیکن کوئی جواب نہ دیا. اسی بیچ میں نا جواب کیوں نہیں دیا وہ بعد میں اس کا تذکرہ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطبہ نکاح یعنی نکاح کا پیغام دے دیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب دونوں آدمیوں نے انکار کر دیا اور مایوس ہو گئے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، بہت غضبناک ہوئے. حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہانہ کر دیا نہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ہوتا بھی ہے نا باپ نا اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹی کے لیے اس معاشرے اور سماج میں رہ کے دنیا کے لیے اور خاص طور سے شادی بیاہ کے لیے کیا کیا کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غصے میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ ان دونوں شخص نے انکار کر دیا ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سوچ رہا تھا ہو جائے گا، یہ خوشگوار زندگی رہے گی، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا کہ میری بچی کا نکاح ان سے یا ان کے ساتھ ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس لڑکی کے سے ہوگا جو تمہاری لڑکی سے زیادہ افضل ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ میری بیٹی کا نکاح ہوگا عثمان اور ابو بکر سے افضل ہوگا، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو آپ کی بیٹی سے افضل ہوگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اور جو شکایت لے کر کے آئے تھے نا بہت غصہ اور غضبناک ہوئے تھے، یہ سارا سر پڑ گیا، ٹھنڈے ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو لگتا ہے کہ کوئی راز ہے، کوئی مسئلہ ہے. اور اسی بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ نکاح کا خطبہ دے دیا، میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح کے بعد جب ملے حضرت عمر فاروق سے تو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا، میں نے سنا تھا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حوالے عقد میں لانے کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، جب آپ نے پیشکش کی نا تو میں تو سوچ رہا تھا کہ میں کر لیتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کی بات تھی نا وہ میں چھپائے رکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ سے انکار نہیں کیا، بالکل میں کروں گا نہیں، بلکہ میں خاموش ہی رہنا مناسب سمجھا کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے دیں، اور ایسے ہی ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملے ملاقات ہوئی تو بات کی وضاحت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ بات رہ جائے کہ میں نے کہا اور انہوں نے کی نہیں شادی، تاکہ دل صاف ہو جائے، مطمئن ہو جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا. معاشرے اور سماج میں اگر ہم سے کوئی راز کی بات بتا دیتا ہے ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے, لیکن یہ راز کی بات نا ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے جب تک ہم کسی دوسرے سے بتا نہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لما لا امانت اللہ, اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے, پاسداری نہیں ہے, جو کسی کے بات کی حفاظت نہیں کرتا ہے اور اس کی راز کو, بات کو چھپا کر کے نہیں رکھتا ہے. ہمارا بھی معاملہ رہے نا, کوئی بھی بات رہے نا, اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے نا, تو اس کو بھی آپ چھپا کر کے اپنی راز کی بات دوسرے کو مت بتائیے. دوسرے کو بتائیں گے نا, خاندان والے, پڑوسی والے, رشتہ دار اور بہت سارے لوگ نا آپ سے حسد کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی راز کی بات رہے آپ اپنے دل میں رکھیے اس کو, جہاں مناسب ہو کہ ہاں ہم اس کو بتا دیتے ہیں, بھروسے والا ہے, تو آپ اپنی راز کی بات اس کو بتائیے ورنہ مت بتائیے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے نہیں کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, بلکہ سوچا نا خاموش رہی, چپ رہ جاؤں, یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. ایسا کر لیا. وجہ سامعین کرام, اس واقعے میں ہمارے لیے ایک پیغام اور میسج کہ جب کسی کی بیٹی کا شادی کا مسئلہ ہو تو باپ کی حالت کیا رہتی ہے, کتنے غم اور اندوہ اور کتنے مصائب وہ برداشت کرتا ہے اور جھیلتا ہے, لیکن رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑکیوں کے پرورش پر, اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنے پر, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے, انہیں تعلیم دینے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت دی ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. فضیلت ہے, لیکن معاشرہ اور سماج نے اس طرح سے بچیوں کو زحمت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور بنا لیا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. سچ ہے, جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے, جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے. بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے. یعنی جس کی بیٹیاں بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, رشتے کے لیے جو آدمی پریشان ہو, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے. یہ معاشرہ اور سماج ہم دیکھیں اتنے سارے جھمیلے ہیں نا, کہاں سے لے کر کے, جہاں سے دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے وہاں سے لے کر کے, اور جب تک شادی نہیں ہوتی ہے وہاں تک. فطری چیز ہے. لیکن آپ دھیان دیجئے, آپ اگر بچیوں کی پرورش کریں گے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے, کھلانا پلانا تعلیم دیں گے نا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی. حدیث میں اشارہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا اس طرح سے. اور اگر ہم تعلیم کا رونا روئیں تو دینی تعلیم نہ ہے تو بالکل ہے ہی نہیں کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یعنی ہم بچیوں کے ساتھ خیر خائی, بھلائی, اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, تعلیم و تربیت, کھلانا پلانا, ہم اسی وقت تک کامیاب ہوں گے جب ہم ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں, دینی تعلیم دیں ان کو, دین کے بارے میں, اسلام اور شریعت کے بارے میں بتائیں ان کو. بہت ساری تعلیم ہم دلا دیتے لیکن شریعت اور دین کی تعلیم ہم نہیں دلاتے. ہم اتنی تعلیم اپنی بچی کو نہیں دلاتے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائی سے کھڑا ہو کر کے باپ کے وراثت میں پورا حصہ لے لے. بھائی کسی نے دیا ہے تعلیم؟ کوسوں دور ہے ہم تعلیم سے. ہماری بیٹی نا, اس کو اتنا علم ہونا چاہیے, قرآن حدیث کی اتنی جانکاری رہنی چاہیے, باپ کا انتقال ہو گیا نا تو بھائی کے سامنے کھڑی ہو جائے. یہ قرآن اور یہ حدیث ہے, ہمارا حصہ ہے, ہمارا حصہ اس میں ملنا چاہیے. نہیں دیں گے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. اگر آپ نے حصہ نہیں دیا, تعلیم نہیں دلائی, اچھی طرح سے پرورش نہیں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا میں اور وہ جنت میں اس طرح سے داخل ہوں گے جس نے اچھا سلوک, اچھا برتاؤ اور ہر طرح سے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا. تو خاص طور سے بچیوں کے تعلق سے. معزز سامعین کرام, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منصوبہ اور ایک پلان بنایا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو توبہ کرنے کی تاکید کی کہ تم دونوں اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو, کیونکہ تمہارے منصوبے کی وجہ سے اور تمہارے اس حرکت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. ماجرا کیا ہوا؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1, 2, 3. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے. ایک مرتبہ گئے اور حضرت حفصہ کے ہاں تھوڑا دیر تک ٹھہر گئے, اور ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کسی سہیلی نے شہد بھیجا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا چاہتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو بہت دیر تک رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور لمبی حدیث ہے, پہلے بھی تذکرہ آیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں نہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا, جبکہ یہ آپ کی مرغوب غذا تھی, نہیں پیوں گا آج کے بعد. اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ بات نہ کسی سے مت کہنا کہ میں نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا, یہ میرے لیے حرام ہے. کیوں؟ یعنی دوسری بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ایسا ایسا معاملہ ہے, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا, اور اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری, وَإِن تَتُوبَا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُهُمَا, کہ تم دونوں نا اللہ رب العالمین سے توبہ کرو, تمہارے اس منصوبے کی وجہ سے, تمہاری اس حرکت کی وجہ سے جو تم دونوں کے تعلق سے معاملہ پیش آیا. حضرت حفصہ شہد پلا رہی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام میں نہیں پیوں گا, اور جو یہ سازش کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے دونوں سے کہا کہ تم توبہ کرو اللہ رب العالمین کے حضور, اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ رب العالمین سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. قرآن میں اللہ رب العالمین نے آیتیں اتار دی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہیں, ازواجی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی, میں تم کو طلاق دیتا ہوں, اور پھر طلاق دینے کے بعد نا پھر رجوع بھی کیا, یعنی طلاق ہو گئی, پھر اس کے بعد یعنی مہینہ نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اگر 3 طلاق دے گا تو یہ طلاق بائن ہو جائے گا, اب دوبارہ وہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. لیکن طلاق رجعی میں 1 اور 2 چانس رہتا ہے کہ آدمی پھر سے اپنی بیوی کو یعنی ریٹرن کر لے, اپنی نکاح میں واپس کر لے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیا, اور جب طلاق دیا نا تو یہ کوہرام مچ گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیا, اور اسی موقع پر ان کے ماموں خدامہ بن مظعون اور عثمان بن مظعون آ گئے. تو کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کے یا کیسے ہی طلاق دے دیا, لیکن مجھے مجھے بھی خبر نہیں ہے کیوں دیا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ جاؤ اور کہو کہ اس یعنی طلاق کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رجعت سے بدل دے, واپس ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا صوامۃ وقوامۃ وصالحۃ وزوجک فی الجنہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آئے اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طلاق دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ اس سے رجوع کیجئے, آپ نے اپنے اس طلاق کو واپس لیجئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ راتوں کی عبادت کرنے والی ہے, راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتی ہے, زیادہ روزہ رکھنے والی ہے, اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو واپس کیجیے, ریٹرن کر لیجیے. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور جب یہ رجعت کا مسئلہ آیا یعنی رجوع کرنے کا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ واپس کر لیا کہ ہاں میں پھر رجوع کر لیتا ہوں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں برقرار رہی. کب؟ وہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان کی یہ یا نمایاں خوبی ہے, خصوصیت ہے, اچھائی ہے ان کے اندر, یہ تقوی اختیار کرنے والی ہے, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہے, پاکیزہ ہیں, مطہرہ ہیں, اور یہ فقیہ ہیں, یہ عالمہ اور مفتیہ بھی ہیں. 60 حدیثیں ان سے مروی ہے, اور بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت تھے نا اور بعد والے ان کے طرف فتووں کے تعلق سے رجوع کرتے تھے.
اس میں کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار تھی اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کھول کے رجوع کر لیں، پھر سے اپنے نکاح میں رکھیں. معزز سامعین کرام، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. یہ نکاح ہوئی، ازدواجی زندگی خوشحالی سے گزر رہی تھی، کتنی کروٹیں آئی اس زندگی میں، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی کہا نہیں، آپ طلاق نہیں دے سکتے دوبارہ، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی. معزز سامعین کرام، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کی حفاظت کرنے والی ہے. قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کی بہت ساری صورتیں اور پارے ان کے پاس تھے، انہوں نے اس کی حفاظت کی اور اس کو صحیح طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے سارے تھے سب کو اکٹھا کیا. ہمیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو اہم پیغام ملتے ہیں، مصیبت اور پریشانی آئے تو ایسی حالت میں ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. معاشرہ اور سماج میں ایک باپ اپنی بیٹے کے لیے کیسا جذبہ رکھتا ہے، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بالکل صاف واضح ہے. بیوہ ہو گئی تو باپ کو فکر لاحق ہوئی، آتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھ کر، اپنی بیٹی کو دیکھ کر. رشتے کے لیے اتنے سارے تگ و دو کیا، یہاں سے وہاں اور یہاں سے وہاں، اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. یہ جب معاملہ آیا، جب دونوں کا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اپنی بیٹی کے پاس، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا، سمجھایا کہ یہ زندگی ہے جو نا، اس میں بہت سارے اتار اور چڑھاؤ آئیں گے، لیکن تم کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ نہیں کرنا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، تم ان سے احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو. ہر طرح سے باپ کی ذمہ داری ہے نا اپنی بیٹی کو مشورہ دے، سمجھائے، اور اسی طرح اس کے جو خانہ زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس کے تعلق سے اسے بتائے، جب معاملہ آ جائے تو اس کو حل کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث، بیوہ ہونے کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ ولی کی حیثیت سے نکاح کرے. صحیح بخاری کتاب النکاح، باب عرض الانسان ابنتہ، باب من قال لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5129، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر میں اچھا سمجھا. واضح ہوتا ہے نا، اگر کوئی شریف انسان ہے نا، اچھا ہے نا، تو کوئی بھی ہو اپنی بیٹی کے لیے اس سے رشتہ لے سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے شادی کے لیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر کے کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے نکاح کر دو. معاشرے اور سماج میں نکاح نہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے، واقعے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے راز کی بات ہو تو ہم اس کو چھپا کر کے رکھیں، کسی سے نہ کہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے نہیں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو خاموش رہے، اور خاموشی کو بہتر سمجھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، اچھی سیرت والی، پاکیزہ، مطہرہ، اور اسی طرح عالمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 حدیثیں ان سے مروی ہے. 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس خطبہ جمعہ میں جو ہمارے لیے اہم پیغام ہے، بیٹیوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین جتنے بھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو بھی اپنی لڑکی کے لیے شادی کے تعلق سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھ کر کے اگر کوئی ہمیں کوئی بات بتا دے تو ہم اس کو چھپا کر کے رکھیں،
لا دینا لمن لا امانت اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے ہم سے ایمانداری کے طور پر، اور کوئی بھی آدمی کچھ بات بتا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو امانت سمجھیں، اور امانت سمجھ کر کے ہم کسی دوسرے سے اس کو کہتے بھی نہ پھریں. اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا ایسا کوئی قول اور فعل تم سے سرزد نہ ہو کہ جس سے نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، لوگوں کو چہمیہ کرنے کا، لوگوں کو بحث و مباحثہ کرنے کا، لوگوں کا ادھر ادھر کی بات کرنے کا موقع ملے. تمہیں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے. اور حضرت عائشہ اور حفصہ اور امہات المومنین کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو نصیحت کرتے رہیں. ان کی عزت ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپنا کر کے اپنی بیٹیوں کو انہی کے طریقے پر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر.